الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، ایک ملاقات کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک روز و شب اپنی تمام تر خدمات کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم یہ تمام تر پروگرام ترتیب دیتے ہیں کہ آپ بہت ہی خلوص کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ اور بہت تعظیم کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں ثنا و توصیف پیش بھی کریں اور منعقد بھی کریں۔ میرے ایوان میں آج جو مہمان تشریف فرما ہیں، اپنی پہچان آپ ہیں، اپنا حوالہ آپ ہیں، بہت پیاری شخصیت کے مالک، ممتاز سماجی علمی ادبی شخصیت، محترم المقام جناب حافظ اکمل احمد صدیقی صاحب میرے ایوان میں تشریف فرما ہیں، جن کے ساتھ آج ہم نشست کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ملاقات سیزن 3 کی یہ خوبصورت نشست انشاءاللہ العزیز آپ کافی عرصہ یاد رکھیں گے۔ آپ کی ملاقات کرواؤں بہت تعظیم کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں۔ محترم شاعر اہل سنت محترم المقام حافظ محمد اکمل احمد صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، بہت زیادہ آج کی نشست میں ایک ملاقات سیزن 3 کو آپ نے رونق بخشی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ حافظ صاحب آپ سے گفتگو شروع کروں گا کہ سیزن 3 چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں، اس کا تمام تر سینیریو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملاقات کا جو حاصل کلام ہوتا ہے وہ کیا ہے اور کس موضوع پر یہ تمام تر ٹرانسمیشن گھومتی ہے۔ آپ کی آمد کا شکریہ ایک بار پھر ادا کروں امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام میڈیا ٹیم کی طرف سے، اور پھر ہم شروع کرتے ہیں گفتگو آپ سے۔ جو موضوع آپ نے منتخب کیا، جو موضوع آپ نے عطا کیا، اسی پر آج گفتگو ہوگی آپ سے۔ دور حاضر کا حافظ صاحب جو نعتیہ منظر نامہ ہے، بلا شبہ آپ بھی روز و شب اس کا حصہ ہیں۔ مسند حسان پر آپ بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت مطالعے کے ساتھ، بہت ذوق کے ساتھ آپ اپنی حاضریاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دور حاضر کا نعتیہ منظر نامہ کہیں کہیں ہمیں بہت زیادہ فکر مند کر دیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، بہت زیادہ ہمیں غور و خوض کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نعت خوانی کو کس طرف لے کے چلے گئے، عشق رسول ہم نے کس انداز میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ آپ کیا کہیں گے حافظ صاحب؟ دور حاضر کا جو نعتیہ منظر نامہ ہے، بلا شبہ بہت قیمتی دور سے گزر رہے ہیں ہم، کہ گلی گلی کریا کریا کوچے کوچے محفل ثنا و توصیف منعقد ہو رہی ہیں، لیکن کیا کمی محسوس کرتے ہیں آپ اپنے وجدان میں، اپنی سوچ میں، اپنے مطالعے میں کیا کمی دیکھتے ہیں مسند حسان پر؟ ارشاد فرمائیے، پھر انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کریں گے آپ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امت کا بھلا نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل کا شکر گزار ہوں، اور بانی اور سرپرست جناب محترم شیخ نہال شاذلی نافی صاحب نماز اللہ، اور اس تمام پروگرام کو ترتیب دینے میں فکر رضا نعت کونسل پاکستان اور بالخصوص و بالتخصیص جناب محترم قبلہ بادشاہ اور فکر رضا کے داعی تاجدار نقابت میرے بھائی، بہت ہی پیارے، خوش الحان بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جناب محترم محمد کامران صدیقی القادری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس اہم عنوان پر مجھے گفتگو کا شرف بخشا، اور یقیناً یہ آپ کی اصاغر نوازی ہے کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو، مجھ جیسے طالب علم کو آپ جیسے شخصیت کے سامنے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بالکل ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور جو موضوع ہے وہ یقیناً ایسا ہے کہ ہماری ہر سانس اس موضوع میں ڈھل جائے تو یقیناً وہ کم ہوگا، کیونکہ موضوع مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروجہ جو دور ہے مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انداز اپنایا گیا ہے، یقیناً جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ موجودہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا ہے وہ بہت زیادہ بگڑتا چلا گیا ہے۔ اگر میں بات کروں ابتدا سے اس موضوع کے اوپر کہ مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر چرچا، کیونکہ ایک طبقے کا
یہ شکوہ بھی رہتا ہے کہ کیوں اس قدر ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اللہ. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر قبلہ کامران بھائی ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, سبحان اللہ. مشہور آیت کریمہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. بے شک سبحان اب اگر اللہ. ہم غور کریں تو یقیناً ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا اس دنیا عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں میرے اللہ رب العالمین کی ہی عطا کردہ ہیں. بے شک ایسے ہی. اسی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. کہیں خلق الانسان کے ذریعے نعمت کا ذکر فرمایا گیا, کہیں حور مقصورات فی الخیام کے ذریعے نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا, اور بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا. اور بارہا یہ بھی کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن اگر آپ غور کریں اس پوری سورہ رحمان کے اندر یا دیگر قرآن مجید کے اندر مکمل احادیث کے اندر, تو اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی اپنی کسی بھی نعمت کا ذکر فرمایا ہے, کہیں کسی ایک مقام پر بھی, پوری سورہ رحمان کو آپ اٹھا لیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو آپ کو ملے گا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا, علمہ البیان سے بیان سکھا دیا, ہم نے اتنا کچھ عطا کر دیا. اللہ رب العالمین سورہ رحمان کے آخر میں یہ فرما سکتا تھا کہ ہم نے انسان پر احسان کر دیا, لیکن ایسا نہیں ہوا. سورہ رحمان پورا قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان نہیں جتایا. ایک ایسی نعمت عظمیٰ اللہ رب العالمین نے اپنے لوگوں کو, اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ جس کی عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کلام مجید میں احسان جتایا. سبحان اللہ. اور یہ احسان اس لیے جتایا گیا اور یہ احسان اس لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس نعمت کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کا پتہ چل سکے. کیا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سبحان اللہ. سبحان تحقیق اللہ رب العالمین کا احسان ہوا. واہ واہ. قرآن مجید میں جا بجا رسولوں کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کئی نبیوں اور رسولوں کے نام پر پوری پوری صورتیں بھی اتاری گئی ہیں. لیکن کسی بھی رسول یا کسی بھی نبی کے تذکرے پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تو ہم نے احسان کیا, ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو احسان کیا, ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تو احسان کیا. نہیں, جب بات آئی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ, احسان پہلے جتایا گیا اور بھیجنے کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا مؤمنین پر کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا. سبحان اللہ. اچھا, اب جب اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا احسان جتایا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ کے بندوں کو عطا کی گئی وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان ہم اللہ. پھر چلے جاتے ہیں اپنی اسی آیت پر جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ہمیں چرچا کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر اور اس کا چرچا سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بے شک ایسا ہی. لہٰذا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت, ہمارا یہ وطیرہ, ہمارے طریقہ اور ہمارا یہ شرف ہے کہ الحمدللہ خوشی ہو یا غمی ہو, باپ کا 40واں یا میت ہو, اور بیٹی کی شادی یا بیٹے کا عقیقہ ہو, الحمدللہ ہم ہر موقع پر ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ باپ کا جنازہ اٹھا کے بیٹا جا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے کہ کعبے کے بدرود تجا, تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. بیٹی کی شادی ہے اور باپ پڑھ رہا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے کہ ایک طرف خوشی کا موقع ہے, ایک طرف غم کا موقع ہے, لیکن دونوں مواقع پر جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس وجدان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جب بیٹی کی شادی پر باپ محفل نعت میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا نعت سن رہا ہوتا ہے تو بیٹی کی شادی کی خوشی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. کیا کہنے, جب باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے اور باپ کی میت پہ کھڑے ہو کر بیٹا یہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, تو کیفیت کہیں اور چلی جاتی ہے. کیا ہی کہنے. چنانچہ یہ بات اس تمام تر گفتگو سے واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت, آپ کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ, نہ صرف ایمان کا حصہ بلکہ ہمارا ایمان ہے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت, اچھا اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے لے کے چلوں, اس مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے, گفتگو فرما رہے تھے. چند صحابہ بیٹھے, ایک مجلس لگائی ہوئی تھی اور گفتگو فرما رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے
اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم تمام لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہاں بیٹھ کر اس مجلس کو لگا کر اس محفل کو سجا کے اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. کیا کہنے, سبحان اللہ. ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں, آپ کی مدح, توصیف اور ثنا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے پاس جبرائیل تشریف فرما ہوئے اللہ. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جائیے مسجد میں بیٹھے آپ کے جو اصحاب آپ کے عطا کردہ نعمت پر جو شکر ادا کر رہے ہیں میرا, میں رب کعبہ آسمان پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہوں, سبحان ان کا ذکر اللہ. کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون بھی ہے کہ فذکرونی اذکرکم, جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے. ایسا ہی ہے. سبحان تو الحمدللہ یہ ذکر, یہ سلسلہ اور یہ وتیرہ جو مدحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, واہ. یہ اس دور سے حضرت حسان بن ثابت سے چلا, آہا. حضرت ابو طالب نے ایسا ذکر کیا, پھر امام زین العابدین نے یہ نعتیں پڑھیں, امام بوصیری نے قصیدے لکھے, پھر بات شیخ سعدی تک آئی, اور پھر بات میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر جب آئی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اختتام کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں اس مدحت کے سوا کروں ہی کیا, اللہ اللہ اللہ. کروں مدح اہل دول رضا. کیا خوبصورت انداز آپ نے اپنایا. کیا میں اہل دول کی مدح کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں, کیا میرا دین یہ روٹی کے ٹکڑے پہ بکنے والا دین نہیں ہے. کیا خوبصورت, میں کیا مدح اہل دول رضا کروں. اور پھر جب حضور کی مدح کی تو کتنے شاندار انداز میں کی, کہیں کیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, کہیں کہا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, کہیں کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, کہیں کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اتنا تمام حمد و ثنا لکھنے کے بعد پوری کی پوری ہدایت بخشش آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اصل نعت ہے اس دور میں, اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو وہ ہدایت بخشش میں ملتی ہے. ایسا ہی ہے. اور جو اس کی روحانیت ہے کلام کی, یقیناً میرے جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب اعلیٰ حضرت کے کلام سے کوئی کلام منتخب کر کے کوئی ثناخواں پڑھتا ہے تو اس کی جو روحانیت ہے, جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو آپ کی روحانیت اس کی گواہی دیتی ہے آپ کے کلام کے اندر, آپ کے قلم کے اندر. اعلیٰ حضرت نے اسے بیان کیا اور تمام کے تمام مدحت اور ثنا کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے رضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حمد اور ثنا بیان کرنے کے لیے مجھے یہاں میرے ایک بہت اچھے شاعر دوست ہیں, پنجاب سے ان کا تعلق ہے, کامران بھائی, عاجز کمال رانا ان کا نام ہے. ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, بڑی خوبصورت بات وہ انہوں نے کہی, اور گزشتہ دنوں میں ان کا یہ شعر سنا تو بڑا مزہ آیا. اور جب کوئی نوجوان شخص عشق رسول میں ایسا شعر کہہ جائے نا تو ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ نے شعر کہا, کہتے ہیں کہ نظم کہہ لیتا ہوں پر نعت نہیں کہہ سکتا, نظم کہہ لیتا ہوں پر نعت نہیں کہہ سکتا, تف ہے مجھ پر میں اگر نعت نہیں کہہ سکتا, اور تجھ کو معلوم نہیں صلی اللہ کا مطلب, تجھ کو معلوم نہیں صلی اللہ کا مطلب, اس کا مطلب ہے بشر نعت نہیں کہہ سکتا. اللہ اللہ, کیا کہنے, بہت گہری بات کہہ دی اس نوجوان لڑکے نے. کیا کہنے, صلی علی محمد جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہم صلی علی سیدنا محمد علی محمد پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر نعت نہیں کہہ سکتا. اللہ 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 اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ناظرین محترم, آپ سماعت کر رہے ہیں محترم المقام حافظ اکمل احمد صدیقی کی خوبصورت گفتگو مدلل انداز اور شائستہ لہجے میں. آئیے ان کو موضوع کی طرف لے کے چلتے ہیں, فضیلت مدحت مصطفیٰ. حافظ صاحب, میں آپ سے عرض کروں اور بڑی عقیدت کے ساتھ یہ سوال آپ سے کرنے کی جسارت کروں کہ ثنا و توصیف پیش کرنے والے جو ثناخواں احباب ہیں, جو نقبہ ہیں, جو خطبہ ہیں, جو مسند حسان سے ثنا و توصیف کسی بھی انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فضیلت مدحت مصطفیٰ. ایک عام انسان سے کس طرح وہ فضیلت والے ہیں ثناخواں احباب, نقبہ احباب, خطبہ احباب, اور پھر جب وہ فضیلت والے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. حافظ صاحب, میں اگر ایک ناطخہ ہوں, ایک نقیب محفل ہوں,
ایک خطیب ہوں تو میں اگر مسند پر اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں، حاضری پیش کر رہا ہوں، سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے کہ میرا روز و شب کیسا ہو، میری نشست و برخاست کیسی ہو، میرا ملنا جلنا کیسا ہو، میرا لینا دینا کیسا ہو. ہم جو مسند حسان کے وارثین ہیں تو وہ فضیلت والے کیسے ہیں آپ کے انداز میں؟ کیا اس کے موضوعات ہمیں عطا ہوں گے؟ کیا اس کے مضامین آپ عطا کریں گے کہ ایک نعت خواں، ایک خطیب، ایک نقیب محفل عام عشاقان رسول سے کس طرح فضیلت والا ہے؟ بالکل کامران بھائی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، ایک تو دیکھیں میں یہ بات عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی سبحان وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثناءخواں ہے. بے شک ایسے ہی، بے شک. دیکھیں اس کے بعد اچھا انداز، اچھے الفاظ، اچھی آواز ہو یا نہ ہو، واہ 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 وہ میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے. واہ، چاہے بند کمرے میں پڑھے، کیا چاہے اپنے دفتر پہ پڑھے، چاہے روڈ پر بائک اور کار چلاتے ہوئے پڑھے. اللہ، بلکہ آپ نے اور میں نے ایسے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ بس ڈرائیورز کہ جو حافظ قرآن ہوا کرتے ہیں یا اچھی نعت پڑھ لیا کرتے ہیں، تو وہ بس چلاتے ہوئے ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ جو بعض بس ڈرائیورز پنجاب سے اگر کراچی اور سندھ بس لا رہے ہیں تو 15 سپارے پڑھ لیا کرتے تھے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی نعت خواں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس فن سے نوازا ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کرتے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنی اہم پوسٹ پر، یہ ایک بہت اہم ڈیزگنیشن ہے جہاں انہیں اللہ رب العالمین نے فائز کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے. واہ واہ واہ، اب وہ ایک اتنی اہم پوسٹ پر آ گئے ہیں کہ انہیں اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بے شک ایسے ہی. دیکھیں جب ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں مختلف لوگوں کی مختلف پوسٹ ہوتی ہے اور ہر پوسٹ کا شخص اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. جی ہاں، جو کمپنی کا ایم ڈی ہوگا وہ عام ورکر کے ساتھ گھومتا پھرتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیا اس کے کچھ کام ہیں. اچھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ تکبر ہے، بلکہ اس کے کچھ کام ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ عام ورکروں کے ساتھ بیٹھ کر اسموکنگ ایریا میں سگریٹ پی رہا ہے یا باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور گپے مار رہا ہے تو وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں. لہٰذا جب ہمارا کوئی ثناءخواں، کوئی شخص یا مجھ سمیت اگر کوئی شخص ایسی کسی ایکٹیویٹی میں، ایسی کسی معاملے میں خود کو ملوث کر لیتا ہے تو وہ اپنی اس اصل سے پھر جاتا ہے. اچھا اس کے نتیجے میں کامران بھی ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ میرا اور آپ کا محفل سے تعلق، اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ مطالعہ کم ہو جاتا ہے. وہ نعت خواں جسے ہم نے 5 سال پہلے ایک نعت پڑھتے سنا تھا، 2 نعتیں پڑھتے سنا تھا، وہ جب 5 سال بعد ہمیں کسی محفل میں ملا تو تب بھی اسے وہ 2 نعتیں ہی یاد تھیں. اللہ اللہ اللہ. ہوا کیا؟ جب ہم نے اس سے پوچھا حضرت اعلیٰ حضرت کی وہ فلاں نعت آپ کو معلوم ہے؟ کہا نہیں حضرت وہ تو نہیں معلوم. نے کہا قبلہ 5 سال سے تو آپ نعت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے ادائیگی کی بخشش نہیں پڑھی؟ تو وہ رکھی ہوئی تو ہے لیکن وہ بس بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ 4 کلام یاد ہیں تو محفل میں یہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ اور اس 4 کلام پڑھنے کے بعد جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ہوٹلنگ اور چائے کے ہوٹل، اور پھر 3 4 بج جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کامران بھائی. اس سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر آپ کی ذاتی زندگی، آپ پوری رات بھی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ ایک مسند پہ ہیں نا، جب آپ کہیں موجود ہیں تو آپ لوگوں کو پیش کریں نا جو موجود ہے ہمارے پاس. اللہ اللہ. یہ ہدایت کی بخشش، یہ ذوق نعت، یہ اتنے پیارے پیارے کلام، یہ کب سنائے جائیں گے؟ اب دیکھیے افسوس کی بات ہے نا، ہم نعت کی بات کرتے ہیں، میں چلے نعت پہ آ جاتا ہوں. ہمارے ثناءخواں کہیں گے نعت تو ہم پڑھتے ہیں، تو مجھے بتائیے انہیں کون سی نعت ہے کہ پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر اور آدھا ادھر؟ اللہ اللہ اللہ. یہ کون سی نعت ہے؟ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی تعریف تو ہمارے یہاں اسکول کا مونٹیسٹی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور کی مدح و توصیف اس کے اندر ہونی چاہیے، حضور کی تعریف ہونی چاہیے. اس میں کہاں نعت دکھ رہی ہے ہمیں کہ پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر؟ امت کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ. اللہ. پھر نوجوان اس پر ظاہر منتشر ہو رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ. اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ موبائل کھولتے ہیں، فیس بک آن کرتے ہیں، اس کو اسکرول کرتے ہیں تو 1000 قسم کے لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. آپ کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. آپ کا کوئی کلپ، آپ کی کوئی چیز ایسی وائرل ہو جاتی ہے. یا ایک بہت بڑا جو ہمارے یہاں کمی ہے، کمزوری ہے نعت خواں حضرات کے لیے، مجھ سمیت ہر ایک کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم دینی معاملات سے دور رہتے ہیں، صرف نعت خوانی کی حد تک ہیں. ایسے ہی. یعنی مثال دوں میں آپ کو کہ میرے علاقے کے اندر ایک محفل ہے، 9 بجے محفل نے شروع ہونا ہے، تو 9 بجے وہ نعت خواں تو محفل میں آ جائے گا، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے 8:30 بجے مسجد میں جماعت بھی ہوئی تھی. وہ نعت خواں اس جماعت میں نظر نہیں آیا تھا مجھے. اللہ 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 اللہ. چلیں اس نے زن قائم کر لیا کہ اس نعت خواں نے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن مجھے بتائیے نا کہ محفل تو روزانہ ہو رہی ہے، تو کتنی دفعہ وہ دوسری مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سمیت ہر ایک شخص. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنی اصل چیزیں دیکھیں، نعت جو ہے وہ یقیناً ایک سعادت کی بات ہے، لیکن دین کی اصل نعت نہیں ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں. بے شک ایسے. مجھے آپ انگلی پہ گن کے بتا دیں کتنے صحابہ کرام نعت خواں ہیں. میں نے جیسے کہ عرض کر دیا پہلے گفتگو میں کہ حضور کا ہر امتی نعت خواں ہے. جو صحابی
جہاد کے میدان میں تلوار لے کے نکل رہا ہے، وہ حضور کی نعت ہی پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ حضور کی دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن باقاعدہ طور پر جو نعت پڑھنے والے صحابہ ہیں ان کو آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں. لیکن اگر میں مجاہدین کی بات کروں تو ان کی تعداد ہے کوئی 1,24,000 کم و بیش. اور پھر وہ مجاہدین کہاں کہاں گئے؟ اللہ اللہ. آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے صحابہ کرام کے مزارات، واہ آپ کو واہ ترکی میں بھی، آپ کو ہندوستان میں بھی، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں صحابہ کرام کے مزارات اور اہل بیت اطہار کے مزارات موجود ہیں. بے شک ایسا. یہ تمام بھی تو حضور کے نعت خواں تھے نا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو حضور کے نعت خواں ہی تھے. واہ واہ واہ. حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے عرب سے چلے اور یہاں آ گئے، واہ واہ واہ. اور آج دیکھیے دنیا آپ کے فیضان سے سرفراز ہو رہی ہے. بے شک. تو ہمارے نعت خوانوں کو محدود ذہنیت سے ہٹ کر اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے، بے شک اور ایسا ہی. کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف شعبہ جات میں جہاں آپ کی صلاحیت ہے آپ اس کو صلاحیت کو استعمال کریں اور وہاں نعت خوانی کریں. سبحان آپ اللہ. آفس میں بیٹھ کے بھی نعت خوانی کر سکتے ہیں بے شک بے شک. لوگوں کو دین کی طرف لا کے. یہ بھی حضور کی نعت خوانی ہے. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو چل رہی اور آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس لحاظ سے کہ حضرت قبلہ حافظ محمد اکمل احمد صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ بہت ہی سچائی کے ساتھ، بہت ایمانداری کے ساتھ اور بہت شائستہ انداز میں نعت خوانوں کو ان کی ذمہ داریاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوران گفتگو جس طرح حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ محافل کے بعد جس طرح ہوٹلز کے تختوں کو آباد کرتے ہیں ہم رات کی تنہائیوں میں، یہ ایک بہت دکھ بھرا حوالہ ہے اور یقیناً کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. 3 4 محافلوں میں حاضریوں کے بعد اگر آپ کو نعت خواں ڈھونڈنے ہیں تو کسی بھی مشہور ریسٹورنٹ کے تخت پر پہنچ جائیں، وہاں پر آپ کو نعت خواں مل جائیں گے. یقیناً وہ کھانا کھانے جاتے ہیں یا کچھ گیدرنگ کو اپنے کنٹینیو کرنے جاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شائستگی نہیں ہے ناظرین محترم ایک نعت خواں کی جو کہ پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف محفل میں پیش کر کے آیا ہے، جو عشاق کے لہو کو گرما کر آیا ہے، جو عشاق کی نس نس میں عشق رسول کو بھر کر آیا ہے محفل کے اندر. وہی عاشق اگر اپنی بائک پر سفر کرتا ہوا دیکھ لے اور وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائے کہ یار یہ ابھی اتنے درس دے کر آیا ہے اور پھر یہاں پر آ کر گیدرنگ سجا کر بیٹھے ہیں اور کہکے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک شائستگی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے. ہمیں یقیناً اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. آئیے گفتگو چلتی رہے گی. حضرت سے نعت رسول پیش کر رہا ہوں، ذوق نعت شریف میں سے بہت ہی منتخب اور بہت پیارا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قبلہ حافظ اکمل احمد صدیقی صاحب سے اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بارات نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بارات نہ یوں
جبریل سدرا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ناظرین محترم، جہاں جہاں آپ یہ نشست سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنی قیام گاہوں پر باوجہ بلند سبحان اللہ کہہ دیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیجئے. یہ نشست جاری و ساری ہے. میرے ایوان میں تشریف فرمائے بہت ہی ممتاز، معروف، محترم شخصیت، علمی، سماجی اور ادبی شخصیت محترم جناب حافظ اکمل احمد صدیقی دعوت برکاتہ قدسیہ. آئیے دوبارہ چلتے ہیں حضرت کے پاس اور حضرت والا کے افکار و خیالات سمجھنے کی، جاننے کی اور اپنے قلوب و ذہان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضرت والا اپنے مخصوص انداز میں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جس طرح کلام پیش کیا. گفتگو اسی پہ چل رہی تھی کہ یہ انداز اور یہ کلام بھی تو ہو سکتے ہیں حضرت پڑھنے کے لیے، اور ان کلاموں کو سننے والے اور ان کلاموں کو پڑھنے والے الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیونکہ جہاں ہم بات کسی منفی پہلو کی کرتے ہیں وہاں ہمیں مثبت پہلو کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ یہاں نعت خوانوں کی کمی ہے. مخلص، اچھا پڑھنے والے اور اچھا سننے والے الحمدللہ ثناخواں موجود ہیں. محترم جناب کامران صدیقی صاحب اس کی مثال ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کراچی شہر کے اندر اور پاکستان کے اندر الحمدللہ کثرت سے ثناخواں موجود ہیں. لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اور تمام کے تمام لوگ میرے بھائی ہیں. کامران بھائی بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، بے شک اور ہم محبت میں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں، براہ راست بھی کہتے ہیں، اور اس نشست کے ذریعے بھی انہیں پیغام دے رہے ہیں. اچھا، ایک چیز میں یہاں کامران بھائی نوٹیفائی کرا دینا چاہوں گا کہ یہ جو نعت خوانی کا ایک رواج ہمارے یہاں چلا ہے، ٹرینڈ چلا ہے، اور بہت کثرت کے ساتھ اور بہت طوالت کے ساتھ محافل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ذکر رسول بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے. مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ انداز اور طریقہ تھا کہ آپ ہر جمعرات کے دن درس ارشاد فرمایا کرتے تھے مسجد کے اندر. کیا کہنے، کیا کہنے، ہر جمعرات کو درس ہوا کرتا تھا. اچھا، یہاں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی کا یہ طریقہ ہے کہ جمعرات کے دن اجتماع ہوتا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ. تو آپ کے اس طریق کو اپنایا ہوا ہے ہماری ایک تحریک نے. تو عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو کسی نے عرض کی کہ یا سیدی آپ ایسا کریں کہ ہم آپ سے اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر درس ارشاد فرمایا کریں. آپ نے فرمایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے وہاں نقل کیا جس کا مفہوم کچھ چونتا کہ حضور نے فرمایا لوگوں سے ان کی منازل، ان کے مراتب کے حساب سے پیش آؤ. اللہ کہا میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں یہ ہر جمعرات کو درس دے رہا ہوں تو لوگ سننے آ رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں. اگر اسی درس کو میں نے روزانہ کی بنیاد پہ کر دیا تو ایک ایک کر کے یہ لوگ جاتے جائیں گے. واہ واہ واہ. تو محفل کی جو طوالت ہے، ایک ہی محفل میں 10 ثناخواں جی ہاں، جی ہاں، ہوں گے، تو ایک تو مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ہر ثناخواں کو صحیح طرح سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جس کی وہ شکایت بھی بعد میں کرتا ہے. کیا کہنے. اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ محفل اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ جو سامعین ہیں وہ بیچارے سنتے 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 بس ان کا میں کیا کہوں کہ تھک جاتے ہیں. واہ واہ واہ. کیونکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھکنے کا لفظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایسا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سو بھی جاتے ہیں محفل میں بیٹھے بیٹھے. تو اس چیز کا بھی بھرپور خیال کرنا چاہیے، اور ثناخوانوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ نے دیکھ لیا، مثال کے طور پر کسی میزبان نے ایک پینل دے دیا 10 بندوں کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 نعت خواں میرے پیچھے بھی موجود ہیں، تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ 2 نعتیں پڑھیں اور اپنی مسند پر تشریف فرما ہو جائیں. لیکن ایک انداز یہ بھی آپ نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ثناخواں جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ مکمل حاضری پیش کرتے ہیں. یعنی وہ حمد سے شروع کر کے نعت، پھر منقبت میں بھی پورا سلسلہ پڑھ کے پھر وہ اپنی جگہ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو سننے والے ان پہ بڑا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے،
اور دوسرا جو پیچھے نعت خواہ موجود ہیں جو ایک پوری چین ہے ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے سننے کے لیے پبلک جمع ہوئی تھی اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا. کیا کہنے, پھر وہ بیچارہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہے واہ واہ. اور پھر وہ اپنی جگہ لیتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں لازمی طور پر ہمارے تمام ثنا خوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ وقت کی پابندی جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور محافل میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. بے شک. ناظرین محترم, آپ سن رہے ہیں خوبصورت گفتگو محترم حافظ صاحب قبلہ کی, خوبصورت تمام تر معاملات کو آپ سماعت کر رہے ہیں. اور حضرت والا یہ سب اسی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت والا بہت ہی مطالعے کے ساتھ, بہت ہی علمیت کے ساتھ مسند حسان پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. اور احساس ہے آپ کو نوجوان نسل کا احساس ہے. اسی احساس میں آپ کی مسلم یوتھ الائنس بہت زیادہ ایکٹیویٹی پیش کرتی ہے عشاقان ذکر رسول کے لیے, اور بہت زیادہ خدمات ہیں آپ کی. آئیے, جو ہماری نشست کا آخری 10 منٹ ہے, ہم حضرت والا سے ان کی مسلم یوتھ الائنس کی تمام تر کاوشوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی گزشتہ عربی نور شریف میں بہت ہی ایک منفرد, یادگار اور دل افروز ایونٹ مسلم یوتھ الائنس نے منعقد کیا جسے وادی رسول کا نام دیا گیا. بہت ہی یادگار ایونٹ, اور روز و شب اس میں آپ حضرت والا کو خدمات پیش کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. جاننے کی کوشش کرتے یہ منفرد خیال کیسے آیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا, کن کن آزمائش کا سامنا رہا, اور کن کن احباب نے تعاون کیا کہ جب آپ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہوئے. آئیے جانتے ہیں مسلم یوتھ الائنس کی کاوشوں کے بارے میں حضرت والا سے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سے فیضان حاصل کرتے ہوئے اس طرح کی ایکٹیویٹی پیش کریں عشاقان ذکر رسول کو. جی کامران بھائی, جیسا کہ آپ نے مسلم یوتھ الائنس کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو پچھلے سال جب فلسطین میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ ہوا تو ہمارے کچھ قریبی ساتھیوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم تمام لوگ جو چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں, چھوٹی چھوٹی ویلفیئرز ہیں, ہم لوگ تمام مل کر ایک پلیٹ فارم بنا لیں کہ جب کہیں جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا کہ اسلامی کوئی معاملہ بھی ہمارے ساتھ پیش آئے گا, ہم تمام لوگ مل کر ایک کام کریں گے. اچھا, رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے افطار کا اہتمام کیا تھا. یوتھ یونٹی جو کہ ہمارا ادارہ ہے, شادمان کے اور ملیر کے کئی لڑکے اس میں جمع ہیں, ہم نے مین کارا بورڈ کے اوپر کیا. اچھا, ہمارے بالکل ساتھ ہی نہال اسپتال کے قریب ایک اور صاحب نے وہاں افطار کا اہتمام کیا ہوا تھا, جن کا نام ہے خرم امتیاز صاحب, امید نو سے ان کا تعلق تھا. ماشاءاللہ, وہاں سے یہ سلسلہ چلا اور ہم نے سوچا کہ جب یہ 2 افطار الگ الگ لگائے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں ایک کر لیں. جب 2 ملے تو ہم نے سوچا تیسرے کو بھی ملا لیا جائے, چوتھے کو بھی ملا لیا جائے, اور یوں کرتے کرتے الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک 30 سے 35 آرگنائزیشنز کراچی کی اس وقت مسلم یوتھ الائنس کا حصہ ہیں الحمدللہ. اور وادی رسول جب ہم نے سجائی تو یہ آئیڈیا بھی اسی ضمن میں آیا تھا ہمیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صرف محفل سجا کے نہیں منایا جا سکتا, اور بھی انداز ہیں. محفل تو اس کا ایک حصہ ہے. خوبصورت بات ہے. حضور کا میلاد ہم نے, آپ نے بھی دیکھا اور لوگوں نے دیکھا, ہم نے بلڈ دے کر منایا. واہ واہ ماشاءاللہ. لوگ وہاں آئے, اور بلکہ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کئی نعت خوانوں نے انٹر ہوتے, ہم نے پہلا کیمپ جو رکھا تھا وہ بلڈ کیمپ ہی تھا. کیا انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہم نے کہا حضرت آپ خون دیں, آپ نعت پڑھ کے آ رہے ہیں, 12 بج رہے ہیں ماشاءاللہ رات کے, آپ نے حضور کی ثناخوانی کی ہے, 2-3 محافل پڑھی ہیں, اب آپ خون دیں. اور انہوں نے خوشی خوشی ماشاءاللہ بلڈ ڈونیٹ کیا. ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا, لوگوں نے وہاں اپنے علاج معالجے کے معاملات کیے. اس طریقے سے حضور کا میلاد منایا گیا. ہم نے لوگوں کو کتابیں فراہم کری, قرآن مجید, ترجمہ کنز الایمان دیے, اس طریقے سے حضور کا میلاد منایا. ہم نے مستقل 6 دن تک وہاں دسترخوان سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اہتمام کیا اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا کھلا کر حضور کا میلاد منایا. اور لوگوں کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کا موقع دیا کہ دیکھیں میلاد منانا صرف لنگر اور محفل کی حد تک نہیں ہے, بلکہ یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں بہت بڑی سوچ رکھتے ہیں. کیا کہنے, یہ اپنا خون دینا جانتے ہیں. اگر انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے یہ خون دینے کے لیے تیار ہیں. بے شک یہ آ رہے ہیں, خون دے رہے ہیں, اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی جان بچانے کے لیے دوائیاں مفت میں فراہم کر رہے ہیں. کیا کہنے, جو انہیں علاج معالجے کے لیے آسانیاں کرے, اور ان کی جو روحانی تسکین ہے اس کے لیے انہیں قرآن مجید کے تحفے, احادیث مبارکہ کی کتابوں کے تحفے پیش کر رہے ہیں. پانی وہاں الحمدللہ سبیل مستقل, شربت کی سبیل, اور کھانے کا دیگر اہتمام. علماء کرام کی تشریف آوری تھی, اور وہ کیا روح پرور منظر تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز نشست تھی ہمارے یہاں, وہ تھی نماز کی. کیا کہنے, مستقل جو شخص نماز نہیں جانتا وہ آئے, ہمارے وہاں مبلغ موجود تھے قبلہ یونس اتاری صاحب, وہ وہاں لوگوں کو نماز سکھا رہے تھے. کیا کہنے, تو الحمدللہ نماز کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. وہاں اسٹیج سے نعت خوانی بھی ہو رہی تھی, علماء کرام کے خطابات بھی ہو رہے تھے, علماء کرام وزٹ بھی فرما رہے تھے,
اور لوگ آ کر, اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں فیملی ایونٹس جو ہے وہ زیادہ کم ہوتے ہیں اہل سنت کے, جی ہاں جی, لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بچوں کو اور خواتین کو جب تک ہم کسی چیز میں انکلوڈ نہیں کریں گے نا, تو کامران بھائی آپ جانتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ بچوں سے اور خواتین سے ہی چلتا ہے, ایسا ہی ہے, مرد تو چند گھنٹے کے لیے گھر میں موجود ہوتا ہے, بالکل ایسا. تو جب تک ہم خواتین میں اور بچوں میں دین کو راسخ نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ ہماری آنے والی نسلوں تک نہیں چلے گا. لہٰذا ہم نے وہ خواتین والنٹیئرز بھی رکھی, ہم نے تمام معاملہ باحسن و خوبی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے, علماء کرام الحمدللہ ہماری سرپرستی فرما رہے تھے, جہاں کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہم نے اس کی اصلاح کی, اور اب بھی جو غلطی ہوئی ہے ہم برملا یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, انشاءاللہ آئندہ سال ہم اس کی اصلاح کریں گے, اور وادی رسول انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں, نہ صرف ملیر میں انشاءاللہ کامران بھائی کا ساتھ رہا تو کورنگی میں بھی, اور انشاءاللہ کراچی لیول پہ بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک نعت پڑھ کے بیان سن کے اور لنگر کھلا کر میلاد منا رہے تھے, یہ خون دے کر, دوائیاں دے کر, کتابیں دے کر میلاد منائیں گے انشاءاللہ, بے شک, اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں, ان تعلیمات کو انشاءاللہ مرتے دم تک عام کرتے رہیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم, خوبصورت اور یادگار نشست آپ نے سماعت کی محترم جناب حافظ محمد اکمل احمد صدیقی صاحب کے ساتھ, اور آخری کا جو حصہ اس کا اس میں مسلم یوتھ الائنس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی, اور آپ کا ایک بہت ہی شاندار کام گزشتہ ربیع النور کو جو ہمیں دیکھنے کو ملا, وادی رسول کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. یقیناً انشاءاللہ یہ سلسلہ اگر جاری و ساری رہا تو آئندہ نشستوں میں آپ مسلم یوتھ الائنس کے ماجد شیخ صاحب اور حافظ وقاص کو بھی ہمارے درمیان موجود پائیں گے انشاءاللہ, اور میری کوشش بھی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں فیضیاب فرمائیں. ناظرین محترم, پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ نے نشست دیکھی, گزارش آپ سے وہی کروں گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیے, اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمائیے. آپ کے کمنٹس پوری دنیا سے موصول ہو رہے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے حوصلے کو بلند بھی رکھ رہے ہیں, اور ہم ان تمام آراء اور مشوروں کی روشنی میں ہی اپنے اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.